بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وإكمال الشيم کے جو اصل الحکم العطائیہ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات چل رہے تھے. فرماتے ہیں ما توقف مطلب انت طالبه بربك ولا تيسر مطلب انت طالبه بنفسك. فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کا ارادہ کیا کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے اور اس کے لیے انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے میں کر لوں گا، نہیں ہو جائے گا، میں کر لوں گا، مجھے آتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان سوچ کر آگے بڑھتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، انشاءاللہ میں کر لوں گا. تھوڑا سا فرق ہے، کبھی کبھی انسان الفاظ تھوڑے سے غلط استعمال کر لیتا ہے، یعنی خیال یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نہیں میں کر لوں گا. تو فرماتے ہیں کہ ما توقف مطلب انت طالبه بربک، کبھی رکاوٹ نہیں آتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور بہت زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی ایسے کسی مقصد میں جو اللہ سے انسان طلب کر کے آگے بڑھتا ہے. کچھ نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور کوشش کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو حاصل ہو ہی جاتا ہے. لیکن ولا تیسر مطلب انت طالبه بنفسک، اور مشکلات پیش آتی ہیں، رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کاموں میں جہاں انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں میں کر لوں گا. یہ جس کو کہتے ہیں انانیت، میرے اندر میں کر سکتا ہوں، جس کو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا اور اس سے لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھا کچھ شکر بھی ادا کر لو. نعمتوں کا تقاضا ہے شکر ادا کرنا کہ بغیر استحقاق کے یہ نعمتیں ملی ہیں. تو اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، ایسے ہی تو نہیں مل گیا نا، میں نے جیسے انسان بھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسی چیزیں انسان کہہ دیتا ہے. قارون نے بھی وہی بات کہی تھی، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہوتا ہے. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے تجربے، میری مہارت کی وجہ سے مجھے ملا ہے. اور ہم بھی کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہ کھلا دعویٰ نہیں ہوتا جیسے قارون نے کر دیا تھا. یا جس کو بعض ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرعون نے الفاظ میں کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی. ہم لوگ وہ الفاظ تو نہیں استعمال کر سکتے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور سامنے والا سننے والا بھی ہمیں پتہ نہیں کیا کہے گا، لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں دبے الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں، یا الفاظ میں نہیں کہتے تو دل میں یہ سوچتے نہیں اصل تم میں ہوں، میں کر رہا ہوں، میں نے کیا ہے، میری محنت ہے. یہ جو انا جب آ جاتا ہے تو کبھی کبھی ظاہری طور پر دنیا میں کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے راستے کھل جائیں، لیکن اخیر میں جا کر پھر ایسی رکاوٹیں، ایسی مشکلات اور ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ اس کا مقابلہ پھر انسان نہیں کر سکتا. تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کام کرو تو اللہ کے بھروسے پر، اللہ سے مانگ کر آگے بڑھو، اپنے نفس پر اعتماد کر کے آگے نہ بڑھو. آگے فرماتے ہیں من علامات النجح فی النہایات الرجوع الی اللہ فی البدایات. انتہا میں کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جس کی ابتدائی زندگی اللہ کی طرف توجہ میں گزری ہو. من علامت النجح فی النہایات، انتہا میں کامیابی اور فلاح، اور فلاح تو خیر اصل آخرت میں ہے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ نجاح اور فوز کہہ سکتے ہیں اس کو، اس لیے کہ فلاح تو خیر ایک الگ لفظ ہے، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کامیابی کر لیتے ہیں، لیکن ہر طرح کی راحت جس میں کوئی تکلیف نہ ہو وہ تو آخرت ہی کے لیے ہے. تو فرماتے ہیں کہ اخیری اور انتہا کے لحاظ سے کامیابی کی علامات یہ ہیں کہ انسان کے ابتدائی زندگی جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی حالت میں گزرے۔ جن لوگوں کا شروع کا دور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینے میں اور عبادات میں، اور جس کو احادیث میں بھی ہم پڑھتے ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جب جوانی کا زمانہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی نے گزارا ہے تو یہ علامت ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کر اس کا مستقبل روشن ہوگا اور یہ انشاءاللہ کامیابی حاصل کرے گا۔ من علامات النجح فی النہایات، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام، جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب۔ اب کس نے کہا ہوگا، لیکن بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ہمارے مشائخ کے جو حالات ہم نے پڑھے یا جنہوں نے مشائخ کو دیکھا ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا تو بہت بچپن کا زمانہ، میرا زمانہ بچپن کا بالکل تھا جب دیکھا تھا، تو وہ اتنی کوئی خاص سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن دیکھنا یاد ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ بھی 90 سال کے عمر کے قریب تھے، جنہوں نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، لیکن خیر حضرت کا تو آخری دور بھی کافی مشکلات اور مشقتوں سے بھی گزرا، لیکن پھر بھی کسی حد تک جنہوں نے صرف دور سے دیکھا، یہی دیکھا کہ اچھا وہ خدمت بھی ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے، اور اچھا ٹھیک ہے، اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی مہیا کیے ہوئے، لیکن شروع کا دور کیسا تھا، ابتدائی دور کیسا گزرا تھا۔ انسان وہ شروع کا دور دیکھے کہ اس وقت انہوں نے کیا محنتیں کی، کن مشکلات سے گزرے ہیں، کیا مجاہدات کیے ہیں، تو وہ ہے جو شروع کا دور ہے، جو محنت کا دور ہوتا ہے۔ ابتدائی دور جو ہوتا ہے وہ محنت کا دور ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا تو ہمیشہ معمول اخیری بالکل معذوری کے قریب تک، بالکل اخیری دور تک بھی تقریباً معمول تھا، روزانہ تمام مصروفیات جو علمی مصروفیات ہیں، خطوط کی کثرت ہوتی تھی، 30-40 خطوط کبھی آ جاتے تھے روزانہ کے، ان تمام کے ساتھ روزانہ کے 10 پارے پڑھنے کا معمول تھا، 10 پارے پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تلاوت کا کیا معمول، تو فرمایا کہ تہجد میں تو 8 پارے ہو جاتے ہیں، باقی دن میں کثرت سے پڑھ لیتا ہوں۔ تہجد میں 8 پارے ہو جاتے ہیں، دن میں کثرت سے پڑھ لیتا ہوں۔ اب وہ دن میں کثرت کتنی ہوگی، جب رات میں تہجد میں 8 پارے ہو رہے ہیں تو اس کی کثرت پھر کتنی ہوگی، پتہ نہیں کتنے پارے پڑھ لیتے ہوں گے۔ اور ان کی مصروف زندگی، ان کے مصارف جو مصروفیات جو تھیں وہ دن کے، وہ عجیب ہی ہیں کہ ادھر سے ادھر کلاس میں جا رہے ہیں تو کوئی طالب علم ساتھ ہے، وہ کوئی کتاب پڑھنی ہے، میرے پاس وقت کوئی نہیں ہے، بس ایک وقت ہے جس وقت میں یہاں سے کمرے سے لے کر کلاس تک جا رہا ہوتا ہوں، وہ تقریباً 5-10 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں، چونکہ وہ فاصلہ ہے، تو اچھا اس وقت آ جایا کرو۔ طالب علم بھی طالب علم ہوتے تھے کہ اس وقت پہنچ جاتے تھے، چلنے کے دوران یہاں سے کلاس تک پہنچنے کے دوران کسی ایک کو سبق پڑھا دیا، وہاں سے واپسی میں ہے تو کسی کو سبق پڑھا دیا، اس طریقے سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی دور وہ بالکل وہی تبتل والا دور تھا۔ خیر شروع حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب بیعت کا وقت آیا تھا تو وہ تو خیر بالکل ابتدائی دور تھا، اس وقت پوری طرح حضرت کے حالات بھی بہت بدلتے رہے کہ اس وقت تو دینداری کی طرف کچھ زیادہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی جب بھی دینداری سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتے ہیں تو پہلے ہی محنت مجاہدے کی عادت ہوتی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شروع سے ہی عادت کم سونے کی، محنت کرنے کی ہمیشہ سے تھی۔ شروع دور کے جو حالات ہیں اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ نہیں، کم سونا، اس وقت صبح جاگنا ہے اور اپنے یعنی کاموں میں مصروف رہنا ہے، پڑھائی میں مصروف رہنا ہے، جو بھی پڑھائی تھی اس میں مصروف رہنا ہے۔ مصروفیت یہ ایک زندگی کا ہمیشہ کا معمول، نظام الاوقات ہمیشہ کا معمول تھا۔ جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ صحابہ جو ہیں، یہ صحابہ تو بعد میں بنے، پہلے تو تاجر تھے یا مکہ مکرمہ کے لوگ زیادہ تر تجارت میں لگے رہتے تھے۔ کب کیا یعنی ایک سفر ہوتا تھا ان کا ملک شام کا، کبھی سفر ہوتا تھا ملک یمن کا، تو طویل اسفار کے وہ پہلے ہی عادی تھے، چاہے تجارت ہی اس کا ذریعہ تھا، اس کے یعنی تجارت کی وجہ سے تھا، لیکن پہلے سے وہ ان سفروں کے عادی تھے۔ جب اسلام آیا اور ضرورت پیش آئی، اچھا ٹھیک ہے، کبھی خیبر جا رہے ہیں تو کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، وہ پہلے سے عادی ہیں۔ ہماری طرح کا کوئی شخص ہو تو بیٹھنے کے عادی ہے، تو بیٹھے بیٹھے کچھ دے دو تو شاید کچھ کر لیں، اس میں بھی بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگ جائے گی، لیکن وہ حضرات تھے جو ہمت والے تھے، پہلے سے عادی تھے محنت مجاہدے کے، تو بس رخ بدلنا تھا اس کا کہ پہلے دنیا کی طرف تھا، تجارت کی طرف تھا، اب دین کی طرف چلا گیا۔ تو یہ حضرات بھی جن سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، چاہے پہلے ان کا رخ دین کی طرف نہ ہو، لیکن نظام، محنت، یہ سب چیزیں پہلے سے تھیں، بعد میں اس کا رخ بدل گیا۔
شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہوا تو پھر بالکل رخ بدل گیا، اس کے بعد پھر بالکل ہی دوسری طرف۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اعتماد تھا، کوئی کام ہوتا، دوسرے تو کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں، حضرت کا ہمیشہ تھا فوراً لکھ لیا اور وقت پر کام کرنا، جیسا کہ شروع اخیر میں حضرت کو سب نے دیکھا ہوگا کہ اچھا جلدی کام کر لینا ہے، وقت پر کر لینا ہے، مؤخر نہیں کرنا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ چیز حضرت کی بہت پسند تھی، کوئی کام ہوتا اچھا ڈاکٹر صاحب کو کہہ دو، وہ فون کر دیں گے، فلانے کو بتا دیں گے، کسی کا فون آیا تو وہاں فون آتا تھا، وہاں سے پھر میسج۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاص وہ ایک جگہ پر تھے کہ اچھا کہیں میسج جانا ہے تو حضرت کے ذریعے سے جائے گا، کہیں سے آنا ہے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا کرتا تھا۔ پھر جب شروع میں کینیڈا آئے تھے تو شروع کا دور وہی تبتل والا زمانہ تھا، اور نہ خانقاہی کوئی سلسلہ، نہ کوئی جان پہچان، نہ کچھ، اور وہ شروع کے جو چند رمضان گزرے تھے اور واٹرلو کا زمانہ تھا، بس تنہائی میں اپنا کمرہ ہوتا تھا، وہاں بیٹھے اپنا پڑھتے رہتے تھے، رات بھر اپنا پڑھتے رہتے تھے۔ ہمارا تو بچپن تھا لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنا پڑھتے رہتے تھے، وہی تبتل والا زمانہ۔ پھر واٹرلو میں اعتکاف کا زمانہ بھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت یعنی میرے تو کھیل کا ہی زمانہ تھا، لیکن بہرحال وہ کبھی کبھی دیکھنا یاد ہے، یعنی رات میں جب جاتے تھے تو اچھا 2 معتکف ہوتے تھے، ایک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معتکف ہے جہاں حضرت ٹھہرے ہوئے ہیں، اور دوسرا ہمارے موصوف صاحب جو ہیں، اب تو وہ بھی ان کی بھی آزار ہو گیا کہ آنا مشکل ہوتا ہے پورے مہینے کے لیے، لیکن پھر بھی میں ان سے کہتا ہوں کبھی کبھی کچھ وقت کے لیے ہی آ جائیں، ہمارے لیے برکت ہوتی ہے۔ تو موصوف صاحب کے والد تھے یعقوب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ہوا کرتے تھے، 2 معتکف ہوتے تھے وہاں واٹرلو کی، چھوٹی سی مسجد تھی، بعد میں مسجد اب بڑی ہو گئی ہے، لیکن اس وقت وہ مسجد چھوٹی سی تھی۔ تو یہ وہ شروع کا دور تھا جو بس اپنی عبادات، اپنی محنت، ان چیزوں میں پھر آہستہ 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 سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا۔ تو خیر یہ ہے کہ من علامات النجح فی النہایات، انتہا میں کامیابی کے علامات یہ ہیں کہ ابتدا میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جہاں تعریف فرمائی ہے تو ہم کہیں کہیں دیکھتے ہیں کہ نعم العبد، وہ اللہ کے بڑے اچھے بندے تھے۔ وجہ کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ ساتھ میں وجہ بھی بیان کر دی، انہ اواب، اس لیے کہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ یہ اس لیے بتایا ہے کہ دیکھو آئندہ آنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا وہ تو سلیمان علیہ السلام تھے اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا وہ تو پیغمبر تھے، نہیں، یہ وہ صفت ہے جس کو کوئی بھی انسان اختیار کر سکتا ہے، نعم العبد والی صفت کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو۔ وہ کیسے ہوگا کہ بنیادی طور پر انسان دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا عادی ہو جائے، جس کا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں دعا کرتا رہے۔ جب دعا کا وقت ہے تو انسان دل میں دعا مانگے۔ ہم بہت سی مرتبہ الفاظ سے تو پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن دل متوجہ نہیں ہوتا۔ اس کی کوشش کرنی ہے کہ دل بھی متوجہ ہو۔ پہلا درجہ جو ہے زبان سے جو ذکر ہے وہ بیکار چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک پہلا درجہ ہے، دوسرے درجے پر آنے کی کوشش کرنی ہے کہ اب دل میں بھی دھیان پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے کبھی کبھی مشائخ یہ سکھاتے ہیں کہ اچھا زبان استعمال کیے بغیر صرف دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، صرف دل سے مانگو۔ جیسے کہ زبان سے تو مانگ رہے ہیں تو کبھی کبھی زبان سے الفاظ کہہ رہے ہیں لیکن دل متوجہ نہیں، اچھا زبان استعمال ہی نہ کرو، صرف آنکھیں بند کرو، متوجہ ہو جاؤ اور دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میری فلانی ضرورت ہے، یا اللہ امت کی یہ پریشانی ہے، جس کے لیے جو بھی مانگنا ہے دل میں دعا مانگے۔ یہ انسان کو دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ قلب جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق اور براہ راست جو کہتے ہیں نا بات چیت جب ہوتی ہے تو ایک جب انسان کسی سے بات کرتا ہے انسان سے بھی تو ایک تعلق بڑھتا ہے، انسیت بڑھتی ہے، تو وہاں بھی جب انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے تو وہ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اضافہ ہوتا رہے اس میں، پھر چاہے وہ دعا کے ذریعے سے ہو اور ویسے بھی اور چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دینے کے ذریعے سے ہو، یہ تعلق بڑھتا رہے گا۔ جتنا بڑھے گا انہ اواب، تو اس کے لیے ہمارے لیے بھی وہ صفت لگ سکتی ہے کہ نعم العبد، بہترین بندہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ اواب، اللہ کی طرف ہر چیز میں رجوع کرنے والا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور ہمارے استاد جو تھے مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو ہر ایک کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ ہی آ جاتا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ تھانوی نے بھی لکھا ہے اور میرا بھی ہمیشہ معمول ہے، جب بھی کوئی بات کہتا ہے کہ اچھا مجھے ایک بات پوچھنی ہے، یہ معلوم کرنا ہے، یا کوئی مشورہ لینے آتا ہے، کچھ بھی لوگ تو آتے رہتے تھے ان حضرات کے پاس، ہاں، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں
اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا نہ مانگ لوں کہ یا اللہ، ہمیشہ یہ معمول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگ لیتا ہوں، الفاظ میں تو نہیں اور ہاتھ اٹھانے کا بھی موقع نہیں ہوتا، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہوں یا اللہ یہ مجھ سے کچھ پوچھنے آیا ہے، جو اس کے حق میں خیر ہو میرے دل میں ڈال دینا۔ یہ ہے اواب، رجوع کرنا، بار بار اللہ سے مانگتے رہنا۔ کسی بھی کام میں کوئی بھی موقع آ جائے، دل میں ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے، چاہے الفاظ میں انسان کچھ الفاظ استعمال کرے یا نہ کرے، اور اگر کوئی مسنون الفاظ ہیں، کوئی مستند دعا ہے تو اس کا بھی اہتمام کر لے۔ آگے اسی کے قریب قریب بات فرماتے ہیں، من اشرقت بدایتہ اشرقت نہایتہ، من اشرقت بدایتہ اشرقت نہایتہ، تقریباً وہی بات دوسرے الفاظ ہیں کہ جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے اس کی انتہا بھی روشن ہوتی ہے۔ ابتدا روشن ہوتی ہے کیسے؟ محنت اور مجاہدے کے ذریعے سے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لنہدینہم سبلنا۔ تو ابتدا اگر کسی کی روشن گزری، محنت میں گزری، مشقت اٹھائی اس نے دین کی خاطر، تو انتہا بھی اس کی روشن ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پھر نوازیں گے اور کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو یہی ہے کہ من اشرقت بدایتہ اشرقت نہایتہ۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے مشائخ میں آتے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عشاء کے بعد ان کا ذکر شروع ہوتا تھا، عشاء کے بعد ذکر شروع ہوتا تھا تو چلتا رہتا تھا صبح تک۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا ذکر اتنا طویل ہوگا اس کی نسبت اور تعلق مع اللہ کتنا قوی ہوگا۔ اور واقعی ایسا ہی ہے کہ اتنا طویل ذکر گھنٹوں کا، اور وہاں کی عشاء، کہ وہاں کی عشاء کے بعد سے شروع کیا تو شروع کیا، وہ چلتا رہا اور صبح تک ذکر چلتا رہا، اتنا طویل ذکر جہری ان کا جاری رہتا تھا۔ خیر ان کے حالات تو بڑے عجیب ملتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب۔ ان کی باتیں بڑے عجیب، الفاظ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو شوق ہوتا ہے ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہم اس کو کشف کہہ سکتے ہیں۔ انسان کسی کی خبر پہ چلے جائے اور پتہ چلتا ہے اچھا کوئی، اور واقعی کبھی وہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے کوئی جاننے والے متعلقین ہیں، کوئی وہاں جاتا ہے، اس کو مراقبے میں کشف ہو جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، یہ حالات دیکھ لیتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ اچھا اس نے فلانے سے بات بھی کر لی، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ کشف یعنی پوشیدہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے غائب رکھی ہیں ان کی معلوم کرنے کا کبھی انسان کو شوق ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ مل جائے۔ بعض لوگ چاہتے نہیں لیکن اس کو بہرحال یعنی ایک خواہش رہتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، اور یہ کوئی کوشش کرنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان کو کبھی کبھی یہ غائب چیزیں معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے، فلاں یہ کیسا ہوا، اچھا وہ قبر میں اس کا کیا حال ہے، اور یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظروں سے پوشیدہ رکھی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو غائب ہیں اس کے معلوم کرنے کا انسان کو شوق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو معلوم کرنا وہ بھی غیب کی بات معلوم کرنا ہے، اور دوسری چیز ہے انسان کے اندر پوشیدہ جو عیوب ہیں وہ بھی غیب ہیں جن کو معلوم کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیب کی باتیں معلوم کرنی ہیں تو اپنے اندر کے جو عیوب ہیں نا غیب والے، ان کو معلوم کرو، وہ زیادہ بہتر ہے اور فائدے کی چیز ہے۔ دوسروں کے غیب کی باتیں اور قبر والے کی غیب کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں معلوم کر لیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے عیوب اگر معلوم ہو گئے تو فائدہ بھی ہوگا کہ انسان اس کو حل کرے گا اور اس کا علاج کرے گا، اور یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ بات بالکل یعنی بڑی اچھی بات ہے اور قیمتی بات فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تشوفک الی ما بطن فیک من العیوب، کہ انسان آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ایسے عیوب کو پہچاننے کی کوشش کرنا جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں، یہ بہتر ہے ان غیوب کو اور غیب کی باتوں کو معلوم کرنے کے شوق اور آگے بڑھنے سے جو دوسروں سے متعلق ہیں اور انسان کی اپنی ذات سے متعلق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ بہت سے وہ عیوب ہوتے ہیں جو واقعتاً انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ جو ہیں اس کی تاکید کیا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پوشیدہ چیزیں جو ہیں نا اس کو پہچاننا ہے، اور سب سے بڑی چیز اگر انسان
مشائخ سے تعلق کے بعد حاصل کرتا ہے تو وہ بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کم از کم یہ پہچاننے لگ جائے کہ ہاں میری غلطی کہاں ہو رہی ہے یا کہیں پر غلطی ہو رہی ہے، اچھا اس کو حل کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر غلطی پہچاننا انسان کو نہیں آتا تو وہ آگے جا کر چلو ٹھیک ہے ایک دو مرتبہ بتا بھی دیا تو آگے جا کر انسان، جیسے جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب استاد طالب علم کے سامنے پوری کتاب حل کر کے بتا دیتا ہے، طالب علم نے سن لیا، ٹھیک ہے سمجھ لیا، لیکن اس کو خود اپنے طور سے حل کرنے کی عادت نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے طور سے کتاب حل نہیں کر سکتا ہے۔ قدیم زمانے میں تو یہی طریقہ ہوتا تھا کہ استاد پڑھاتا ہی نہیں تھا، طالب علم ہی کو پڑھنا ہے، اسی کو حل کر کے آنا ہے۔ بعد میں پھر آسانی کے لیے یہ کر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے استاد حل کر دے اور طالب علم سن لے، لیکن کبھی کبھی طالب علم سے بھی کتاب حل کرائی جاتی ہے تاکہ اس کو بھی عادت ہو اپنے طور سے کہ وہ بھی تو معلوم کرے کہ اچھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہاں پر یہ اعراب کیوں آیا، یہاں فتحہ کیوں ہے، یہاں ضمہ کیوں ہے، یہاں یہ اعراب کیوں ہے، اس کو خود کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر وہ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے عیوب خود اپنے طور سے اگر معلوم کرنے لگ جائے تو وہ اچھی اور بڑی چیز ہے۔ اور واقعہ مجھے ہمیشہ ایسے موقع پر یاد آتا ہے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ابا تمہیں پوچھیں گے کہ یہاں جاتے ہو تو کچھ فائدہ بھی ہوا یا نہیں، تو کیا بتاؤ گے کیا فائدہ ہوا؟ میں کیا بتاتا کہ کیا فائدہ ہوا، تو چلے جاتا تھا، بس ویسے ہی چلے جاتا تھا، اور حضرت کی جتنی صحبت مل جاتی تھی وہ اس میں بیٹھ جاتا تھا، جو بتا دیا وہ کر لیا، لیکن یہ بتانا کہ کیا فائدہ ہوا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا جواب دینا ہے۔ اور باقی مشائخ بھی موجود تھے، مفتی احمد صاحب خانپوری وغیرہ وہ حضرات بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو میری طرف سے جواب دیا کہ حضرت کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے، کوئی کم فائدہ ہے؟ تو خیر حضرت نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ کیا فائدہ ہوا، کیا بتاؤ گے؟ تو مجھے کسی نے وہ جواب مجھے یاد آتا ہے ایسے موقع پر، وہاں پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص متعلقین میں کوئی تھے، انہوں نے کہا کہ کہہ دو اپنی غلطی کو پہچاننے آ گیا مجھے۔ بہرحال یہ میرے لیے ایک سبق کی بات تھی کہ انہوں نے بڑی کام کی بات بتائی کہ مشائخ کے پاس رہ کر بڑی چیز یا نیک ماحول میں رہ کر بڑی چیز یہ ہے کہ انسان یہ سیکھ جائے کہ اچھا میرے اندر غلطی کیا ہے، میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ وہ کیسے پہچانے گا؟ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی اس کو بتا دے جیسے میں نے بتایا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک غلطی بتا دی، اچھا اسی حد تک انسان کے اندر خود صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ معلوم کرے۔ انسان دوسروں میں جب دیکھتا ہے کوئی چیز تو یہ دیکھے کہ کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی غلطی اس کو نظر آ جاتی ہے اور وہ چھوٹی غلطی کو بڑی غلطی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ اس سے بڑی اپنے اندر ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال کم از کم طریقہ یہ ہے السعید موعظ بغیرہ، کہ دوسروں کی غلطی یا دوسروں کے کوئی حال دیکھ کر، دوسروں کی اچھائی دیکھ کر کوشش کرے کہ میں وہ اچھائی حاصل کر لوں، دوسروں کی غلطی دیکھ کر یہ کوشش کرے کہ اس غلطی سے میں بچ جاؤں۔ یہی ہے، دوسروں کی اچھائی دیکھے یا دوسروں کی غلطی دیکھے، دو ہی چیزیں انسان دیکھے گا۔ اگر اچھائی دیکھی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش، اور اگر کوئی غلطی دیکھی ہے ٹھیک ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن میں کم از کم جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں وہ غلط نہیں سمجھ رہا ہوگا، میں غلط سمجھ رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے میں اپنے لیے تو اس کو حاصل کر لوں کہ میں اس غلطی میں مبتلا نہ ہوں۔ تو دوسروں سے انسان کم از کم سیکھ سکتا ہے۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حدیث کے اخیر میں بصرہ بعیوبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا کمال ہے۔ اصلاح کرنا تو بات کا درجہ ہے، لیکن پہلے والا درجہ ضروری ہے کہ انسان کم از کم اپنی غلطیوں کو دیکھنے اور پہچاننے لگ جائے، جہاں پر بھی ہو۔ کوئی عمل ظاہر کے اعتبار سے سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اچھا دوسرے کو دیکھا پہچان لیا، کبھی کتاب میں پڑھا اچھا نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے۔ اور ہر چیز انسان جب کوئی سیکھے تو اس نیت سے کہ اچھا اب اس پر عمل کرنا ہے، تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انسان اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہے گا، تو پھر انسان کو عادت ہو جائے گی کہ اچھا میں اپنی غلطی کو پہچانوں۔ کہاں پر انسان نے کوئی عمل کیا ہے، اب دیکھے کہ اچھا میں نے دکھانے کے لیے کیا یا اللہ کے لیے کیا ہے، خود اپنا امتحان لے، اپنے طور سے اس کی کوشش کرے کہ اپنا امتحان لے۔ جب وہ عادت ہو گئی تو واقعی یہ بڑا کمال ہے کہ انسان اپنے
جس کو یہ فرماتے ہیں کہ عیوب کو پہچاننا آ جائے یہ بڑا کشف ہے، اور دوسروں کے غیوب کو پہچاننا وہ چھوٹے درجے کا کشف ہے۔ حالانکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کے حالات معلوم ہو گئے، کشف ہو گیا، وہ بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ اپنے عیوب پہچاننا یہ اعلیٰ درجے کا کشف ہے۔ آگے فرماتے ہیں اصل کل معصیت وشہوۃ وغفلۃ الرضا عن النفس واصل کل طاعۃ ویقظۃ وعفۃ عدم الرضا منک عنہا۔ فرماتے ہیں کہ ہر معصیت اور ہر گناہ، خاص طور پہ باطن سے متعلق جو گناہ ہیں، دل کے گناہ، ہر معصیت کی اصل اور جڑ اور ہر شہوت اور ہر غفلت، اللہ سے غافل کرنے والی چیز، ہر چیز کی جو اصل اور جڑ ہے اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں میں صحیح ہوں، میں اچھا ہوں۔ خود پسندی جس کو کہتے ہیں، خود پسندی اور عجب میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے، ایک ہے کبر، ایک ہے عجب، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کہ کبر میں بھی انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، عجب میں بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن کبر کی تعریف میں ہوتا ہے اچھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر دوسرے کو کم درجے کا سمجھ رہا ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے دوسرے کو کم درجہ نہیں سمجھ رہا لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر کبھی کبھی مطمئن ہو جاتا ہے، نہیں ٹھیک ہے میں تو صحیح ہوں، میں اچھا ہوں، مجھے میرے اندر جیسے وہی غلطی پیچھے والی بات جو تھی کہ اپنی غلطی کو پہچان نہیں سکتا اور اپنی غلطی کو غلطی نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں اور اب مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں صحیح ہوں اور مجھے آتا ہے، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ انسان جب اپنے آپ پر اتنا زیادہ اعتماد اور اطمینان کر لیتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ ہر معصیت، ہر شہوت، ہر غفلت کی جڑ اور بنیاد یہی چیز ہے، یہیں سے انسان مار کھاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ترقی کر کے ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہ چیز دل میں آ جاتی ہے، اب یہ خیال دل میں آ گیا اور وہاں سے پھر گرنا شروع ہوتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعضوں کو کئی مجاہدے کرنے کے بعد اور بڑے بڑے درجے تک پہنچنے کے بعد بہت زیادہ گرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی عجب اور کبر اور ان چیزوں کی وجہ سے۔ شیخ کی باتیں تو ظاہر ہے اونچی ہیں، انہوں نے کن کو دیکھا ہوگا، کن کے حالات بیان کیے ہوں گے، لیکن یہ چیز بڑی خطرناک ہے کہ انسان چاہے وہ علم میں ترقی کر لے، آگے جا کر انسان کبھی کبھی عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اچھا اب میرے پاس علم ہے۔ کبھی انسان عمل میں ترقی کر لے، یہ چیزیں جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور بڑی فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، یہی چیز انسان کو گرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ عبادت میں انسان آگے بڑھتا ہے، عبادت کی اور ایک وقت آیا کہ اچھا اب دوسروں کی عبادتیں کم ہیں، میری زیادہ ہیں، بس یہ چیز آ گئی اور آہستہ آہستہ اب گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے۔ ہمارے بعض اساتذہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا کہ ہاں بیان بہت اچھا تھا، آپ نے بیان کیا، بہت فائدہ ہوا، فرماتے تھے کہ مجھ سے کہلوایا جاتا ہے۔ جس طرح اس زمانے میں کیسٹ کا زمانہ تھا یا بعد میں پھر سی ڈی کا زمانہ آیا، فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی ریکارڈر میں کسی سی ڈی پلیئر کے اندر سی ڈی لگا دی تو اس سی ڈی پلیئر کا کوئی کمال نہیں ہے، جو سی ڈی لگائی وہ چل رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، بس اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہلوا دیتا ہے، وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم بھی عمل کریں اور ہمارے دل میں اترے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، ورنہ صرف دوسروں کو، جیسے کیسٹ پلیئر ہوتا ہے یا سی ڈی پلیئر ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن اس کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے، اس میں سے آواز نکل رہی ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی کمال ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صرف اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جو انسان کو استعمال کے لیے دی گئی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے صاحب علم، بڑے لیکن ایک تھوڑا سا کچھ ہو گیا، ایک رگ تھوڑی سی ہل گئی، بس سب کچھ ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ العجب کل العجب ممن یہرب مما لا انفکاک له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ فرماتے ہیں انتہائی تعجب کی بات ہے، بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ انسان کبھی ایسی چیز اور ایسے سے دور جاتا ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے، پھر بھی معصیت میں چلا گیا، اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا، حالانکہ اس کی نعمتوں کے بغیر انسان ایک سانس نہیں لے سکتا،
انسان کے جسم کے اندر کتنی چیزیں چل رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، انسان کا اس میں کوئی دخل، کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک چھینک آتی ہے، اس پہ ہمیں الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ چھینک میں جو سانس رک گئی تھی، اگر وہ نہ رکتی تو کیا ہوتا، اگر وہ جاری نہ ہوتی دوبارہ تو کیا ہوتا۔ الحمدللہ کہ سانس جاری ہو گئی۔ چھینک کے منافع بھی ہیں، اور چھینک کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو یعنی سانس رک بھی سکتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں، اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ چھینک پر کیوں الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ خیر وہ ایک نعمت تو ہے، اس کی وجہ سے انسان کے چھینک کی وجہ سے، اگر زکام کی وجہ سے نہیں ہے تو چھینک کی وجہ سے انسان کے دماغ میں، ذہن میں نشاط اور چستی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے بھی الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ دو رگیں ہیں جو مل جاتی ہیں، وہ اگر الگ ہو گئی تو آگے چھینک لینے کے بعد انسان کا جو سانس وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، ورنہ رک سکتا ہے، تو اس پر بھی الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال انسان کے جسم کے اندر کیا کچھ ہے، مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہر وقت انسان اللہ کا ضرورت مند، محتاج اور کئی چیزوں میں ہے، پھر بھی انسان اللہ سے دور جائے، یہ عجیب بات ہے۔ تو فرماتے ہیں العجب کل العجب، انتہائی تعجب کی بات ہے کہ انسان جس کے بغیر گزارا نہیں، عبادات، اللہ کو راضی کرنا، نیکیاں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس سے انسان دور جانا چاہتا ہے اور ایسی چیز لینا چاہتا ہے جو رہنے والی ہی نہیں انسان کے ساتھ، دنیا کے پیچھے جاتا ہے، دنیا کی چیزیں طلب کرتا ہے، یا چاہے مال ہے یا چاہے شہرت ہے، یہ تو کچھ عرصہ رہ کر ختم ہونے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے پاس جاتا ہے۔ آگے پھر وہ آیت بیان فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ چیزیں بالکل واضح ہیں کہ انسان اللہ کا ضرورت مند ہے، دنیا تو انسان کے پاس سے جانے والی ہے، پھر بھی وہاں زیادہ اور یہاں کم کیوں؟ فرماتے ہیں انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اصل بات یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں کو تو نظر آ رہا ہے، ایک شخص مر رہا ہے، چلا گیا، سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، آنکھوں کو سب نظر آتا ہے، تو آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو دل سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ سمجھ نہیں آتی۔ جب تک انسان کی خود آنکھیں بند نہیں ہوتی تب تک انسان کو سمجھ نہیں آتی، پہلے سمجھ آ جائے تو واقعتاً وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا ترحل من کون الى کون فتکون کحمار الرحى یسیر والمکان الذي ارتحل الیہ هو الذي ارتحل عنه ولكن ارحل من الاکوان الى المکون وان الى ربک المنتہى۔ یہ طویل ہے ملفوظ، عام ملفوظات چھوٹے ہیں، یہ طویل ہے اور تھوڑا سا یعنی خیر سامنے والوں کے سمجھنے کے لیے تو انشاءاللہ آسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی کام کرو، کام سے مراد عبادت، جب کوئی عبادت کرو تو عبادت کو دنیا کے مقصد کے لیے نہ کرو، عبادت کو دنیا کے مقصد کے لیے نہ کرو۔ ایک تو ہم دنیا سمجھتے ہیں نا کہ اچھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے وہ تو انسان کیوں کسی کو خوش کرنا، عبادت سے کیا، کسی کو کیا فرق پڑ رہا ہے ہماری عبادت سے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی شخص عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اس لیے کہ مزہ ہے، یہ مذہبی دنیا ہے، فرماتے ہیں یہ مذہبی دنیا ہے۔ کبھی انسان جب آگے بڑھتا ہے نا، ترقی کرتا ہے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز مثلا یہ کیا تھا تو بہت اچھا خواب آیا تھا، دوبارہ بس وہ خواب آ جائے مجھے، فرماتے ہیں یہ بھی دنیا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، دنیا میں اچھا خواب دیکھنے کے لیے یا دنیا میں نور نظر آنے کے لیے یا دنیا میں مزہ آنے کے لیے اس لیے نہ کرو۔ ٹھیک ہے انسان کو جب عبادت میں مزہ آتا ہے تو اور زیادہ کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے عبادت کی کثرت ہونے کے لحاظ سے تو مفید ہے، لیکن اس کو مقصد بنا کر نہ کرو۔ رات کو اگر سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس لیے نہیں، صرف اس لیے نہ پڑھو کہ روزی میں برکت ہوگی اس کی وجہ سے۔ جو اعمال کرتے ہیں نیک اعمال صرف دنیا کے لیے نہ کرو، وہ ملے گی، دنیا تو ملے گی اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کی ہے، لیکن اصل مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جیسے کل بھی آیا تھا کہ انسان کی دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی کام میں یا تجویز ہے کہ متعین کر لے مجھے یہ چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے، میں ایسا کروں گا اور ایسا ہونا چاہیے، تجویز۔ ایک ہوتا ہے تفویض، یا اللہ کوشش تو میں کر لیتا ہوں جیسے تیرا حکم ہے، لیکن باقی نتیجہ تیرے حوالے ہے یا اللہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ تو یہ مطلوب ہے، لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو اس میں انسان کو راحت بھی ہے کہ اچھا نتیجہ جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تو اچھا ٹھیک ہے ہم نے کوشش کر لی، باقی جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال دیا۔ لیکن یہاں پر بھی انسان راحت کی نیت سے کرتا ہے تو راحت تو مل جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، اس لیے نہ کرے کہ اس میں آرام ہے، اس لیے کرے کہ اللہ کی رضا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ انسان عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اور قرآن نے فرمایا
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں میں اطمینان اور سکون سب کچھ آتا ہے۔ کبھی انسان غم میں پریشانی میں ہوتا ہے تو ذکر کرتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، سکون مل جاتا ہے، لیکن مقصد اس کو نہ بنائے، مقصد اس کو نہ بنائے۔ کوئی بھی عبادت سے مقصد اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ عبادت کا مزہ ہو یا چاہے نور کا دیکھنا ہو یا کوئی کشف ہو یا جو بھی چیز ہو، ان چیزوں کو مقصد نہ بنائے۔ اس کو فرماتے ہیں لا ترحل من کون الی کون، ایک مخلوق سے دوسری مخلوق تک جانے کا ارادہ نہ کرو۔ یہ مخلوق سے مخلوق عبادت ہے، اور دوسری چیز اچھا نور کا حاصل کرنا یا مزے کا حاصل کرنا۔ فرماتے ہیں ایک مخلوق سے دوسری مخلوق تک جانے کی کوشش اور ارادہ نہ کرو۔ اگر یہ کر رہے ہو تو تمہاری مثال ایسی ہے جیسے وہ گدھا جو چکی کے ارد گرد گھومتا ہے اور پورا دن گھومتا رہتا ہے اور وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں نے وہاں ہندوستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ چکی، پہلے زمانے میں چکی کا سلسلہ ہوتا تھا، ابھی تک بھی یہ سلسلہ تو عام ہے، چکی کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ سلسلہ تو عام ہے کہ وہ کوئی پانی نکالنا ہے یا گنے کا جوس بنانے کے لیے میں نے دیکھا تھا کہ وہاں گنے ہوتے ہیں یا شوگر کین جو ہوتا ہے اس کے جوس نکالنے کے لیے مشین کو گول گھمایا جاتا ہے، تو بیل ہے، بیل کے ساتھ لکڑی کو لگا دیا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، گول گول گھومتا رہتا ہے اور جوس بنتا رہتا ہے۔ لوگ جتنے آتے رہیں گے بیچارے بیل کو زیادہ چلنا پڑتا ہے، لیکن وہ اتنا چلنے کے بعد بھی آخر میں وہیں ہے جہاں سے شروع کیا تھا، وہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں تم بھی اسی طرح جیسے چکی کے پاس چلنے والا گدھا ہوتا ہے تم اسی کی طرح ہو جاؤ گے کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق تک اتنی محنت کی اور آخر میں ملا کیا؟ مزہ مل گیا۔ تو ایک مخلوق سے دوسری مخلوق تک پہنچے، اس سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اگر چلنا ہے تو مخلوق سے خالق تک جانے کا ارادہ کرو، بس اللہ کی رضا کو مقصود بناؤ، اس کے علاوہ کسی چیز کو مقصود نہ بناؤ۔ پھر انہوں نے آگے قرآن کی آیت پیش کی وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ دیکھو انتہا اور نتیجہ تو اللہ تک پہنچنا ہے، مخلوق تک پہنچنا نہیں ہے، مزہ اور نور اور ان چیزوں کا حاصل کرنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور استدلال کیا جو عجیب استدلال ہے حدیث سے، اور مشہور حدیث ہے جنہوں نے پڑھی ہے اور ہر ایک نے سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہجرت مشہور ہے کہ ہجرت ایک مقام سے دوسرے مقام تک انسان جاتا ہے، انسان یہاں محنت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اس عبادت سے اس کا مقصد ہے نور کا حاصل کر لینا، عبادت سے مقصد ہے مزے کا حاصل کر لینا، تو یہ ہجرت یعنی یہ یہاں سے چل کے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ دوسری مخلوق تک جا رہا ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ لیکن ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها، اگر اس کا ہجرت یعنی یہ عبادت سے ایک عبادت سے دوسری عبادت تک جو اعلیٰ مقام تک جانا چاہ رہا ہے اس کے لحاظ سے کہ وہ نور حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ ایک دنیا کی طرف جانا چاہ رہا ہے، تو دنیا کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو اس کو آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس جانب ہجرت کر کے جا رہا ہے، جس جانب اس کا رخ اور توجہ ہے، بس وہی حاصل ہوگا اس کو۔ آگے فرماتے ہیں، یہ اخیری اس کو بس آج پھر پورا کرتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں لا تترک الذکر لعدم حضورک مع اللہ، انسان جب ذکر کرتا ہے تو عام طور پر شروع میں جب انسان خاص طور پہ یہ جو ذکر ہے ہمارا اصطلاحی ذکر تو ویسے عام ہے لیکن خاص طور پہ اصطلاحی جو ذکر ہمارا ہے، انسان جب یہ ذکر کرتا ہے تو شروع میں اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے، کچھ مزہ بھی محسوس ہوتا ہے، بعضوں کو اس میں یعنی واقعتاً ایک عجیب ہی اس کا ایک لطف ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی تاثیر ہے، جب انسان اس طریقے سے خاص طریقے سے ذکر کرتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ شروع میں وہ محسوس ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کا احساس ہوتا ہے، چند دن کرنے کے بعد پھر اچھا اب تو پابندی کرنی پڑے گی، تو انسان بجائے مزہ کے اب دوسری طرف اب ایسا سوچتا ہے کہ اچھا یہ تو مشقت والی چیز ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اب دل نہیں لگ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، تو انسان سوچتا ہے اچھا میں نے 1 سال 2 سال چند سال میں نے ذکر کیا، کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت اتنے عرصے سے ذکر کر رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ایک عضو یعنی زبان کو
اپنی یاد میں اور ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے استعمال کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، جب انسان اس کی ناشکری کرے گا تو پھر آگے کیسے بڑھے گا؟ اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عضو کو ذکر کا موقع دیا ہے اور توفیق دی ہے، تو اس پر شکر ادا کرو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی بات کہی تھی، فرمایا کہ فائدہ نہیں ہوتا کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ نہیں ہوتے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ ثواب نہیں ملتا؟ اگر تمہارے ذکر کرنے پر، اللہ اللہ کرنے پر، لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اگر آخرت میں ثواب نہ ملے تو میرے گربان پکڑ لینا۔ یعنی بہت تاکید کے ساتھ فرمایا، ثواب مل کر، ثواب مقصد ہے تو ثواب تو مل رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ چاہے انسان کو محسوس ہو یا نہ ہو، اللہ کا نام کبھی بھی اثر کیے بغیر نہیں لیتا۔ اللہ کا نام چاہے جتنی بھی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا، یہ تاکیداً فرماتے ہیں، بہت تاکید سے فرمایا ہے۔ تو بہرحال اب یہ فرماتے ہیں، میرے خیال وقت ہو گیا، کل پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔